کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی پریشانی آ رہی ہے، اور وہ اس خواب دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے مدینے کے گورنر یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا کہ آپ مدینہ شریف کے گورنر ہیں اور آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھی ہے کہ ہماری سلطنت پر یا ہمارے علاقے ہمارے ملک پر اس طرح کی مصیبت آ گئی ہے، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ خواب تو بڑا خطرناک ہے، اوہ ایمان جانتی ہست حب رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی سامعین حاضرین، رب کائنات کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں اپنے گھر میں حاضر ہونا نصیب فرمایا ہے، اور ہمیشہ رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آخری دم تک اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائے، اس کے گھر میں آنا جانا رہے، اور اسی حالت میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ یاران گرامی، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ کسی بھی عقل مند آدمی کا کوئی بھی کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی کوئی بھی کام کرے گا تو جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ اس کی وجہ بھی بیان کرے گا کہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کام کا فائدہ کیا تھا، وہ آدمی اس کو اب اس کام کا فائدہ بھی بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہ آدمی آپ کو اس کام کا نتیجہ بھی بتائے گا کہ یہ کام میں نے یہ سوچ کے کیا، فلاں وجہ سے کیا، اور یہ اس کا فائدہ اور نتیجہ نکلے گا، اور اس بہتری کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بیوقوف آدمی کوئی کام کرے، آپ اس سے پوچھیں آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ بس ایسے دل میں آ گیا تھا، کر لیا۔ تو دانا اور عقل مند آدمی، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کام کو وہ مکمل سوچ بچار کرنے کے بعد کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جواب دینے سے پاک ہے۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھنے کا اہل اور مجاز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا۔ اللہ سے پوچھے کہ آپ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، آپ نے یہ زمین کیوں بنائی، آسمان کیوں بنایا۔ کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو ایسے فضول میں بنایا۔
اگر انسان اپنے تئیں غور کرتا رہے اور اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتا رہے تو اس کو ان تمام سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے۔ زمین کیوں بنائی تھی، لوگوں کو کیوں بنایا تھا، زمین پر اتنی مخلوقات کیوں بنائی، پہاڑ کیوں بنائے، آسمان کیوں بنایا، سب کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، بلکہ کسی بھی دانا آدمی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم، یعنی دانا، حکمت والا۔ اور پورے قرآن پاک میں یہ تقریباً 38 مرتبہ اللہ کا یہ نام استعمال ہوا ہے پورے قرآن پاک کے اندر، کہ اللہ کا یہ صفاتی نام حکیم قرآن پاک کے اندر 38 مرتبہ بیان کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت سب سے زیادہ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کی دانائی سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی دانش اور اس کے کام کرنے کی علت سب سے زیادہ غالب اور سب پر ہیوی ہے۔ کوئی بھی حکمت والا کسی طرح بھی اور کسی زاویے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہیں آ سکتا، ورنہ یہ شرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو پیدا کرنے میں بھی اس کی حکمت ہے، اور اگر کسی کو نہیں پیدا کیا تو نہ پیدا کرنے میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی تو طاقت دینے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اگر کسی کو طاقت نہیں دی تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر آسائش اور آسانی پیدا فرمائی تو یہ بھی اس کی حکمت ہے، اور اگر کسی کو آسانی اور سہولت نہیں دی بلکہ تنگ دست اور محتاج رکھا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی تو یہ بھی اس کی حکمت ہے، اسے معلوم ہے کیوں دی ہے، کس وجہ سے دی ہے، اس کے نتیجے کیا نکلیں گے، اس کے ثمرات کیا ہوں گے۔ اور اگر کسی کو مال و دولت نہیں دیا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ کوئی بھی کام رب کائنات کا حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی کام، بھلے کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اگر کوئی کام نہیں ہوا تو یہ بھی اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کاش یہ کام ایسے ہو جائے تو اس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن محنت کرنے کے باوجود بھی وہ کام ویسے نہیں ہوتا، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو بڑا بہتر ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وہ کام ویسا کر دے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا فائدے ہیں اور کیا حکمت ہے۔ اور اگر ہمارے محنت کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود وہ کام ویسا نہیں ہو رہا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا اور یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہم انسان جب اس دنیا کے اندر ہماری عقل کے مطابق کام ہوتا رہے تو ہم انسان خوش رہتے ہیں اور ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ اب یہ بہتر ہو رہا ہے، اب یہ ٹھیک ہے، اب بہتر ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کبھی ہماری عقل کے مطابق کام نہ ہو، معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، لوگوں کے اندر ہماری مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو ہم اپنی عقل کے مطابق سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس کا نقصان ہوا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کام کو ہونا چاہیے اور کس کام کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا
کہ 6 فروری کو دنیا اسلام کی بڑی خوبصورت 2 ریاستیں ہیں، ترکی اور شام، یہ دونوں اسلامی ملک ہیں۔ تو ابھی 6 تاریخ کو ان دونوں ملکوں کے اندر ایک بڑا زبردست زلزلہ آیا۔ آپ لوگ ٹی وی پر اور میڈیا پر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، بڑا زبردست زلزلہ آیا۔ تقریباً 15,000 کے قریب اس میں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، فوت ہو گئے، اور بے شمار لوگ ہیں جو زخمی ہیں۔ اربوں کی عمارتیں تھیں جو گر گئیں، ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، آج سے کچھ چند مہینے پہلے پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا، اور اس سیلاب نے جو پورے ملک کے اندر ایک تباہی مچائی ہے، اور پوری ملک کے لوگ اس سے جو متاثر ہوئے ہیں، وہ بھی ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اور بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اتفاقی طور پر ہو گیا ہے، جیسے ہماری سائنس کہتی ہے، سائنس کے مطابق کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین کے نیچے بڑی بڑی پلیٹیں ہیں، اور وہ پلیٹیں آپس میں حرکت کرتی ہیں، اور جب ان کی حرکت ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس حرکت کا اثر زمین کے اوپر تک بھی ہوتا ہے، اور اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اتفاقی عمل ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک اتفاقی عمل ہے، لیکن ہمیں کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین ہے۔ تو وہ پلیٹیں جو حرکت میں آئیں اور زلزلہ ہوا، تو یہ بھی تو غور کیا جا سکتا ہے نا کہ وہ پلیٹیں کس نے پیدا کی ہیں۔ اگر وہ پلیٹیں ہیں اور انہی سے ہی زلزلہ آتا ہے، تو وہ پلیٹیں کس نے پیدا کی؟ ان پلیٹوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ تو ساری صورتحال کو دیکھیں تو کائنات کے تمام معاملات کے پیچھے ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، اور وہ رب کائنات کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو فاعل حقیقی ہے، حقیقی طور پر جو ہر کام کا مالک ہے اور ہر کام اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اور ہم بعض دفعہ اس کو اپنی مینجمنٹ کی غلطی بھی تصور کرتے ہیں، جو ایک حد تک بڑی درست بھی ہے، کہ اگر ہم اپنے انتظامات بہتر رکھیں تو اس نقصان سے بچ سکتے ہیں، زلزلے سے بچ سکتے ہیں اگر ہماری مینجمنٹ بہتر ہو، سیلاب کے نقصان سے بچ سکتے تھے اگر ہمارے انتظامات بہتر ہوتے۔ کسی حد تک یہ بھی بات درست ہے، لیکن انتظامات کے بعد بھی جو اصل کار فرما ہستی ہے وہ تو پھر بھی رب کائنات کی ہستی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ نہیں جاتی، جو اصل چیز ہے کہ جب ایسی آفتیں ہم پر آتی ہیں، ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ہم سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اتنے لوگوں کو ضائع کرنے کے بعد یا اتنے لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہمارا دھیان اور توجہ پھر بھی ہمارے رب کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ ہم مشینری کی طرف دھیان دیتے ہیں، ہم انتظامیہ کی طرف دھیان دیتے ہیں، ہم حکومتوں پر الزام لگاتے ہیں، اور حکومتوں کی طرف یعنی ظاہری اسباب جو ہیں ان اسباب کی طرف ہمارا دھیان اور ہماری توجہ جاتی ہے، لیکن جو اصل مسبب الاسباب ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اسباب بنتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، امام بخاری نے اس کو حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایسے حالات دیکھ کر سرکار کا کیا رد عمل ہوتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے جب اس طرح کی آفات آتی تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان پر ایک دم سے گھنے بادل آ گئے، بڑے سخت بادل آسمان پر آ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب ان بادلوں کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ جب آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بادل تو خوشی کی علامت ہیں، بادل آئے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اب بارش ہوگی، اور بارش اللہ کی رحمت ہے، اور اگر آندھی بھی آئے، ہوا بھی چلے تو اس میں بھی کسی حد تک خوش ہونا چاہیے کہ ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے۔ تو آپ کے چہرہ مبارک پر یہ پریشانی کے آثار کیوں آ گئے؟ آپ ان بادلوں کو دیکھ کے فکر مند کیوں ہو گئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بادل خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں؟ کہ آنے والی بارش ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گی یا مسلسل بارش ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جائے گی؟ عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ قوم عاد پر بھی اللہ نے بادلوں کا عذاب بھیجا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قوم عاد پر بھی اللہ نے بادلوں کا عذاب بھیجا تھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر عذاب نازل کرے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ یعنی یہ بات بھی حقیقت تھی کہ میرے آقا کی موجودگی کی وجہ سے پوری امت پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، انفرادی مصیبت آ سکتی ہے، کسی محلے پر، کسی ملک پر مصیبت آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پوری امت مسلمہ پر کوئی اچانک مصیبت آئے اور ساری امت مسلمہ ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے کہ آپ کی امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، اور میرے کریم آقا جانتے ہیں کہ ایسا عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود جب میرے کریم آقا نے یہ دیکھا تو فوراً توجہ الی اللہ کی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کبھی مسلسل بارش نہ ہوتی، مسلسل بارش نہ ہوتی، تو مسلسل بارش کا نہ ہونا، خشک سالی، قحط پڑ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، سارے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی ناگہانی آفت دیکھتے، جب بھی کوئی آسمانی آفت دیکھتے، جب بھی کوئی قدرت کی طرف سے آفت نظر آتی اور آپ اس کو دیکھتے یا محسوس کرتے، تو سب سے پہلا جو کام آپ کیا کرتے تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں توجہ کیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اب اس ساری بات کے بعد نتیجہ نکل کے سامنے کیا آیا؟ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی، اور قرآن پاک سے بھی میں ایک آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی میں پھر دہراتا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے، اور اس کا یہ حصہ ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، کہ ہم اپنی نشانیاں ایسے ہی نہیں بھیجتے، إِلَّا تَخْوِيفًا، مگر یہ کہ میرے بندے ان نشانیوں سے خوف حاصل کریں۔ کہ میں اپنی نشانیاں کہ اچانک تیز آندھی آ جانا، اچانک بارشوں کا ہو جانا اور مسلسل بارشوں کا ہو جانا، زلزلے کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ میں نشانیاں اس وجہ سے ظاہر کرتا ہوں الا تخویفا، کہ میرے بندے میرا خوف محسوس کرتے رہیں، میرے بندے میرا خوف محسوس کرتے رہیں۔ تو آج جو صورتحال ہمارے ملک میں چند ماہ پہلے آئی سیلاب کی صورت میں، اور ابھی حالیہ جو ترکی میں معاملہ چل رہا ہے زلزلے کی صورت میں، اور شام کے اندر بھی یہ زلزلے کے آئے نقصانات ہوئے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے، یہاں ہمیں ظاہری اسباب پر تو غور کرنا ہی ہے، اپنے انتظامات کو اور اپنی مینجمنٹ کو تو بہتر کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ظاہری اسباب کے ساتھ ہمیں مسبب الاسباب کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ جو ان تمام اسباب کا حقیقی مسبب ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے سبب پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، ان آفتوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور معمول یہی تھا کہ جب بھی آپ ان آفتوں کو دیکھتے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ پاکستان کے اندر جب سیلاب آیا کتنی موتیں ہوئیں، رضائی اور بسترے اور کپڑے دینے کی طرف تو ہماری توجہ رہی، کیا ہم نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس نقصان سے سبق حاصل کیا؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی صرف اس وجہ سے کہ اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور اچانک لوگوں کے ساری زندگی کے کل اثاثے اور سرمایے ضائع ہو گئے، تو کیا ہم اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں سے باز آ گئے یہ دیکھ کر؟ 2005 یا 5 میں غالباً پاکستان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، پوری دنیا کے اندر اس کی خبریں پھیلیں اور کتنی اس نے تباہی مچائی، کیا اس حادثے نے ہمارے دل پر کوئی اثر کیا؟ کیا سیلاب آیا، ہزاروں لوگ اس میں مرے، کیا اس واقعے نے ہمارے دل پر کوئی اثر کیا؟ ابھی زلزلہ ترکی کے اندر آیا اور 15,000 کے قریب تقریباً اس میں موتیں واقع ہو چکی ہیں، کیا اس واقعے نے ہمارے دل پر کوئی اثر کیا؟ اگر تو اس واقعے نے ہمارے دل پر اثر کیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں اور ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں ہوا، جیسی پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسی اب گزر رہی ہے، ویسی اب گزار رہے ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگ چکی، کہیں ہمارے دل اللہ کی ہدایت قبول کرنے پر بند تو نہیں ہو گئے، کیا ہمارے دل کہیں پتھر کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں ان معاملات میں مسبب الاسباب کی طرف ہماری توجہ ہو۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، یہ وہ نہیں، یہ ان کے بعد یہ بھی خلیفہ ہوئے ہیں، اور یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعین میں سے تھے، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر کا عکس تھا یا ان کے ثانی تھے، ثانی عمر ان کو کہا جاتا ہے، عمر ثانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی مثالیں تمام لوگ دیتے ہیں کہ آپ کا ایسا زبردست زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ آپ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے زکوٰتیں ہاتھ میں لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اور کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ اتنا خوشحال زمانہ تھا اور اتنی ترقی والا زمانہ تھا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے خلیفہ بننے سے پہلے یہ 6 سال تک مدینہ شریف کے گورنر بھی رہے ہیں، اور جب یہ مدینہ شریف کے گورنر تھے اس دور میں جو خلیفہ تھا، اس خلیفہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان پر اچانک کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی پریشانی آ رہی ہے، اور وہ اس خواب دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مدینے کے گورنر یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا کہ آپ مدینہ شریف کے گورنر ہیں اور آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھی ہے کہ ہماری سلطنت پر یا ہمارے علاقے ہمارے ملک پر اس طرح کی مصیبت آ گئی ہے، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ خواب تو بڑا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب لوگ مصیبت میں پکڑے جائیں گے۔ تو اس خلیفہ نے 1,00,000 درہم دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، کہنے لگا کہ یہ خذ 1000 درہم، یہ 1,00,000 درہم ہے، یہ پکڑو اور یہ ہماری حکومت کی طرف سے لوگوں کے اندر خیرات کر دو، صدقہ کر دو، اور صدقہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے، جو میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بچائے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اے امیر المومنین، میں آپ کو اس 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وہ خلیفہ بڑا حیران ہوا کہ 1,00,000 درہم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور 1,00,000 درہم سے مراد، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس سے مراد 1,00,000 روپیہ نہیں ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور تقریباً 4 درہم ہو تو 1 تولہ چاندی بنتی ہے، تقریباً 4 درہم ہو 1 تولہ چاندی بنتی ہے، تو 1,00,000 درہم آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی رقم ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر کیا کام ہے، کون سا عمل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے اے امیر المومنین زیادہ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کا مال آپ نے غصب کیا ہوا ہے وہ مال واپس کریں، اور جن لوگوں کی زمینوں پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کی زمینیں واپس کریں۔ یہ کام کہ جن کا مال ہتھیایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، وہ مال واپس کرو، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ زمینیں ان کی واپس کرو، یہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ ماحول اس طرح کا تھا کہ چونکہ رات ہی خواب دیکھی تو امیر المومنین صاحب خلیفہ بڑا ڈرا ہوا تھا، اور یہ بات اس کے دل پر بڑا اثر کر گئی، اور اس نے اگلے دن تمام وزیروں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جو بھی یہ رولے والی زمینیں ہمارے پاس ہیں اور جتنی بھی زمینیں اس طرح کی مشکوک ہمارے پاس ہیں سب ان کے مالکوں کی طرف واپس لوٹا دو، اور جو مال ہم نے لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں اور دیگر معاملات کی صورت میں ہم نے ان لوگوں سے ہتھیایا ہوا ہے وہ سارا مال واپس کر دو۔ اور یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ فرمانا، اور یہ فرمانا کہ تمہیں مصیبت سے یہ چیز بچائے گی کہ اپنے حقوق العباد پورے ادا کرو، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھو۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے پہلا طریقہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض بھی کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی اس طرح کی ناگہانی آفات کو دیکھتے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، فوراً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ قربان جائیں، حالانکہ سرکار علیہ السلام کے تو نامہ مال میں کوئی گناہ نہیں تھا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف امت کو سکھانے کے لیے تھا، امت کو سمجھانے کے لیے تھا کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں جکڑے جاؤ، کسی پریشانی میں آ جاؤ تو تمہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور اپنی زندگی بہتر گزارنے کا اپنے رب سے وعدہ کر لو۔ یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، اللہ پھر تمہیں اپنی جناب سے آسانیاں اور رحمت نازل فرماتا چلا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لو، اور دوسری بات جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس واقعے سے پتہ چلی وہ کیا کہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست رکھو۔ جب ہم طاقتور ہو کر اور کمزور لوگوں پر ہم اپنا تسلط جما لیتے ہیں، ان کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ان کی جائیدادیں اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ان کے حقوق اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر گاؤں کے اندر فلاں فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ جب آپ لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عذاب نازل کرتا ہے، پھر یہ آندھیاں آتی ہیں، پھر یہ بارشیں، طوفان اور زلزلے آتے ہیں، اور پھر یہ سارے یہ مصیبتیں، یہ سیلاب پھر آتے ہیں ہم پر، جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں رکھتے اور بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست نہیں رکھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کا کیا طریقہ ہے، میں کن لفظوں کے ساتھ معافی مانگوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اصل توبہ یہ ہے، توبہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں 10 تسبیحاں روزانہ پڑھوں تو شاید میری توبہ ہو جائے گی، یا توبہ کا
صرف یہ طریقہ بھی نہیں کہ بس میں ہاتھ جوڑ کے رب کے سامنے بیٹھ جاؤں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل توبہ یہ ہے کہ جس کا مال کھایا ہوا ہے اس کا مال واپس کر دو، جس کا دل دکھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو، تمہارے گناہوں کی توبہ خود ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اب بہنوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ان پیسوں سے میں جناب ہر سال عمرے پر بھی جا رہا ہوں، ان پیسوں سے میں رمضان شریف میں راشن بھی تقسیم کر رہا ہوں، ان پیسوں سے میں جلسے بھی کروا رہا ہوں، ان پیسوں سے میں غریبوں کے لیے جناب اس میں ویل چیئرز بھی دے رہا ہوں معذوروں کے لیے، اور بیساکھیاں بھی تقسیم کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ سکھایا کہ مال خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ جن کا مال ہتھیایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، وہ واپس کرو، حقوق لوگوں کے واپس کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، دو باتیں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں، یہ عذاب تب آتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات درست نہیں رکھتے، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے۔ اور یہ عذاب ٹلتے کیسے ہیں؟ ان عذابوں سے اور ان مصیبتوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ان زلزلوں سے اور سیلاب سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جب آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھیں، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات درست رکھیں۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری اور آخری بات سنیں، اس کی وجہ، یہ ساری میں وہ وجہ بیان کر رہا ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سرکار کے صحابہ نے وجہ بیان فرمائی ہے۔ تیسری ایک بڑی اہم اور بہت بڑی وجہ عذاب کے آنے کی، وہ وجہ فحاشی اور بے حیائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ النور کے اندر رب کائنات نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ میں جتنے اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن پاک کی سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں تسلی کے ساتھ، اور گھر میں گھر کی خواتین کو بھی تلقین کریں کہ وہ قرآن پاک کی سورہ النور، بہت خوبصورت اس کا مفہوم اور اس کی آیات ہے۔ میں سب کو آپ کو گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں تلقین کریں کہ سورہ نور کا ترجمہ اور تشریح جس حد تک پڑھ سکتے ہو پڑھیں، بڑی باتوں کا پتہ چلے گا آپ کو۔ بالخصوص بے حیائی اور عریانی، فحاشی اور زنا کا جو ہمارے ہاں ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اور عام ہو گیا یہ کلچر، اس کے لیے بڑی اہم صورت ہے سورہ نور۔ اور سورہ نور کے اندر رب کائنات نے، اللہ نے اپنے عذاب کی وجہ اور سبب یہ بیان فرمایا کہ جب لوگ حیا چھوڑ دیتے ہیں، بے حیا ہو جاتے ہیں اور فحاشی عام ہو جاتی ہے، تو پھر لہم عذاب عظیم کے لفظ ہیں کہ ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، ان کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی عورت کو کسی مرد سے کوئی پردہ نہیں ہوگا، یعنی بے حیائی اتنی عام ہوگی، بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ عورتیں برہنہ ہونے لگ جائیں گی، بے لباس ہونے لگ جائیں گی۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا کہ وہ وقت ہے کہ لوگ پھر انتظار کریں کہ اب قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو بے حیائی اور فحاشی بہت بڑی وجہ ہے اللہ کے عذاب نازل ہونے کی۔ اور اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زلزلوں میں نہ پھنسیں، ہم سیلاب کے اندر ہمارے نقصان نہ ہوں، تو پھر ہمیں بے حیائی سے بچنا ہوگا، فحاشی سے بچنا ہوگا، جو کہ اگرچہ آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری جیب کے اندر موبائل موجود ہیں، اور ہر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سمجھدار، تقریباً اتنے ہی موبائل موجود ہیں، اور اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں تو یقیناً یہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر دنیا جہان کی فحاشی اور عریانی دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے نوجوان اس سے محفوظ ہیں، نہ لڑکے اس سے محفوظ ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اس لعنت سے محفوظ ہیں۔ ہماری معاشرے کے اندر بے حیائی کا اتنا دور دورہ ہو گیا کہ سر پہ دوپٹہ لینا
گاؤں دیہات کے اندر تو کسی حد تک پھر بھی چلو رواج ہے، شہروں کے اندر اگر کوئی سر پہ دوپٹہ لے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے دور کی رسمی خاتون ہے، اور یہ ٹیپیکل عورت ہے، یہ روایتی سی عورت ہے، سر پہ دوپٹہ لے رہی ہے، یہ جینز نہیں پہنتی، پینٹ نہیں پہنتی، یہ پرانے دور کے پرانے نظریات کی عورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں اس قدر بے حیائی اور اس قدر فحاشی آ گئی کہ ہمارے گھر کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے آپ بازار کے اندر جائیں، اور اگر ہمارے بازار کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے بازار میں کوئی آسمان سے تو خواتین نازل نہیں ہو رہی نا، وہ ہماری خواتین ہیں نا، یا میرے گھر کی ہوں گی یا آپ کے گھر کی ہوں گی۔ تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر کی خواتین اگر بے پردہ ہو کر بازاروں کے اندر آ جا رہی ہیں تو اس گھر کے مردوں کی غیرت پر بھی شک کرنا چاہیے کہ اس گھر کے مرد شاید بے غیرت ہو چکے ہیں کہ جن کی عورتیں اس طرح دندناتی پھر رہی ہیں۔ آپ بازاروں کے اندر، آپ دکاندار اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہیں تو آپ کو سب پتہ ہے بازار کے اندر کیا ہوتا ہے، عورتیں دکانوں پر آ کر کس طرح کی لچکدار گفتگو کرتی ہیں دکانداروں کے ساتھ، صرف چیزیں ان سے لینے کے لیے اور ریٹ کم کرنے کے لیے، کس طرح کی لچھے دار اور چٹپٹی باتیں ان کے ساتھ کرتی ہیں۔ جو کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ ہمارے کچھ بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہماری بیٹی 10 دکانیں پھر کے وہ اپنے گلے میں پہننے کے لیے ہار اور لاکٹ خرید رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ 10 دکانیں پھر کے اتنی محنت سے اگر ایک نیکلس خریدتی ہے تو کیا اس وقت وہ دوپٹہ لے کر اس کو چھپائے گی؟ کیا وہ اس لیے 10 جگہوں سے ڈیزائن پسند کر رہی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ پیارا لگے گا، یہ پیارا نہیں لگے گا؟ تو کیا خیال ہے جب وہ اس کو گلے میں پہن لے گی تو کیا وہ چاہے گی کہ میں اس پر دوپٹہ لے کے اس کو چھپا لوں؟ نہیں، وہ کوشش کرے گی کہ یہ میرا ہار نظر آئے تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ جب پیسے لگا کر وہ میک اپ کریں گی اور دیگر جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو جب استعمال کریں گی تو کس لیے؟ دکھانے کے لیے تو ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی زینت صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے۔ عورت کی زینت سے منع نہیں کیا گیا۔ میرے کریم آقا خود بھی خوشبو استعمال کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی خوشبو استعمال کیا کرتی تھی۔ زیب و زینت سے منع نہیں ہے۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بننا سنورنا چھوڑ دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زیب و زینت منع نہیں ہے، لیکن کہا کہ جو جگہ ہے وہاں اس کو ہر شے کو استعمال کیا جائے، بے محل اور بے مقصد چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ عورت کی زینت صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کے علاوہ دیگر مردوں کے لیے بھی اپنی زیب و زینت دکھاتی ہے تو پھر ہمیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، پھر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور ہم کئی دفعہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ باپ موٹر سائیکل پر اپنی بیٹی کو بٹھا کے اسکول چھوڑنے یا کالج چھوڑنے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور اس کی چٹیا پیچھے لٹکتی جا رہی ہے اور لفنگے لڑکے موٹر سائیکل اس کے پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں۔ باپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ بھائی بائک پر بٹھا کر چھوڑنے جا رہا ہے تو بھائی اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ کس نے روکنا ہے؟ پھر ہم کہیں کہ شاید کوئی آسمان سے کوئی ہمارے لیے راہبر اترے گا؟ نہیں 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 نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا کہ تیری کسٹڈی کے اندر، تیرے کرائیٹیریے کے اندر، تیرے دائرے کے اندر اتنے لوگ آتے تھے، وہ بھلے 1 تھے 2 تھے یا 4 تھے، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہ وجہ ہیں، اور ان وجہوں کو اگر ختم کر دیا جائے اور ان وجہوں پر اگر روک تھام کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں نے خود نہیں کی یا میری کوئی اپنی ذہن کی اختراع نہیں، میں نے قرآن پاک کی آیات سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں۔ اور آج کی گفتگو اور تقریر سے زیادہ میرا درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ خدا کے لیے ان چیزوں پر کنٹرول کریں کہ اپنے رب سے اپنے معاملات درست رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے رب سے اپنے معاملے درست رکھیں گے پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر کسی اور سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل معاملہ ہی یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب پر اعتماد نہیں ہے، ہم کچے لوگ ہیں، کانوں کے بھی کچے ہیں اور یقین کے بھی کچے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے رب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارے رب پر ہمارا اتنا یقین ہو کہ اگر اس کی طرف سے کوئی بھی آزمائش اور پریشانی آتی ہے تو ہمیں یقین ہو کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا۔ لیکن یہ ہماری بے یقینی کی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کے کئی احکامات پر، کئی حکم پر بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ اسلام نے یہ چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا ہے نا، بڑی سخت سزا ہے، یہ ظلم ہے۔ ہم شرعی سزاؤں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بالخصوص، ان کو شاید یونیورسٹیز کے اندر اسی طرح کے لیکچرز دیے جاتے ہیں، یہی پڑھایا سکھایا جاتا ہوگا شاید، کہ میں تو یہی گمان کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو ظلم ہے۔ اسلام کے اندر زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو قتل کرنا ہے، اس کو رجم کرنا ہے، اس کو زمین میں گاڑ کے اور پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دو، یہ سزا ہے۔ اور اس پر کئی ہمارے دانشور، اور میں کہتا ہوں کھوکھلے دانشور اس پر بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے تو بڑی سخت سزائیں دی ہیں، بڑا ظلم ہوا کہ وہ 100 کوڑے مارنے کی دے دی، ایک زنا پر سزائے موت دے دی ہے۔ اسلام بڑا ظلم کر رہا ہے۔ یاران گرامی، یہ ہماری بے یقینی کا عالم ہے، یہ ہماری بے یقینی۔ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہم اپنی ریاست کے اندر قوانین بنائیں اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح ہمارا ملک ترقی کرتا ہے، ہماری ریاست کس طرح ترقی کرتی ہے۔ ہمارا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہم مثالیں نہیں دیتے کہ جی سعودیہ تب ہمیں سونے کی دکانوں نے کھلیاں رہندیاں اور تالا بھی نہیں مار دے تو کسی دی مجال ہے کوئی اتنے دکانوں کو نقصان کر دے، کیوں ہے وہاں؟ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا سرعام ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب چلے جاؤ تو سارے بندے آپ کو ہاتھ کٹے نظر آئیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر یہ جو عذاب اور مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں، یہ صرف اور صرف اس کی 3 وجہ ہیں جو قرآن نے بیان کی، اور جو میں قرآن پاک سے نکال سکا ہوں وہ 3 وجہ ہیں۔ ہمارے رب کے ساتھ ہمارے معاملہ درست نہیں، اس وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں۔ دوسری وجہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملہ درست نہیں، ہم حق غصب کرتے ہیں، مال کی لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہم پر عذاب آتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے کہ ہمارے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ 3 وجہ قرآن نے بیان کی ہیں، اور اگر ان 3 وجہوں کی روک تھام کر لی جائے، فحاشی اور عریانی پر قابو پایا جائے، اسی طرح جن کا مال کھایا ہے، جن کے حق کھائے ہیں، ان کے حق واپس کیے جائیں، اور پہلی اور آخری بات یہ تھی کہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر کے معاملہ درست کر لیے جائیں، تو ہم ان عذاب سے، ان مصیبتوں سے یقیناً بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو مسلمان ترکی کے اندر، شام کے اندر زلزلے میں فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، بخشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔